حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ یاد آ گیا۔ یہ فارسی ترکیب ہے، باہو نام ان کا سلطان تھا، باہو لقب ہوا، اسی سے مشہور ہو گئے۔ باہو یعنی ہر وقت ہو کرتے تھے، ہر وقت ذکر کرتے تھے اللہ اللہ، بس وہ باہو ہو گئے، سلطان باہو۔ بہت بڑے وہ شاعر بھی تھے اور عشق و محبت میں ڈوبے ہوئے، سلسلہ قادریہ ہی سے ان کو فیض ہوا تھا۔ اور کہتے ہیں کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی روح مبارک سے استفادہ فرمایا تھا۔ وہ بہت اونچے مقام کے تھے اور بالکل عام انسانوں کی طرح رہتے تھے، اور کھیت میں ہل بھی چلاتے تھے، اور ہل چلاتے تھے اور ذکر میں مشغول، اللہ اللہ، ہر وقت ذکر میں مشغول رہتے تھے۔ ایک مرتبہ ان کے علاقے سے رات کے وقت کوئی بارات گزر رہی تھی، اور بارات کسی گاؤں کی طرف جا رہی تھی جس گاؤں کا نام احمد پور تھا، اور بارش آ گئی اور اندھیرا چھا گیا، اور بارات راستہ بھٹک گئی، لوگ راستہ بھٹک گئے، کوئی راستہ بتانے والا بھی نہیں، رات کا وقت تھا، اندھیرا چھایا ہوا، بارش ہو رہی ہے، پریشان ہوئے، کچھ اور آگے چلے تو یہ اپنے کھیت میں رات کے وقت ذکر میں مشغول تھے۔ اللہ کی آواز آئی تو لوگوں نے سمجھا کہ کوئی آدمی ہے، راستہ معلوم ہو جائے گا، گئے، سلام کیا، جواب دیا، پوچھا، کہنے لگے، بارات کے لوگ کہنے لگے ہم لوگ باراتی ہیں، راستہ بھول گئے ہیں، احمد پور جا رہے تھے، ہمیں احمد پور جانا ہے، راستہ بتا دو۔ احمد پور جانا ہے، لفظ پر دھیان دیجیے گا، احمد پور جانا ہے، راستہ بتا دو۔ حضرت نے کہا میرے پیچھے پیچھے چلے آؤ۔ اللہ اپنے نیک بندوں کو غیر معمولی قوتیں عطا فرماتا ہے۔ ابھی میں نے حدیث کے حوالے سے بتایا کہ بندے کا پیر بن جاتا ہے، اللہ بندے کا پیر بن جا رہا ہے کہ جس سے وہ چل رہا ہے، زمین کے فاصلے سمٹ جاتے ہیں، کرامت ظاہر ہوتی ہے۔ حضرت سلطان باہو بھی چلے، اور چلے تو تھوڑی دیر کے بعد وہ باراتی اور یہ خود موجود ہیں، اور سامنے گنبد خضرا نظر آ رہا ہے، اور مدینہ طیبہ میں ہیں، اور فرمایا لو احمد پور آ گئے۔ احمد پور کہا، احمد پور آ گئے۔ باراتیوں نے کہا حضرت یہاں ہم نہیں آنا چاہتے تھے، ہم تو احمد پور بارات لے کے گاؤں جانا چاہتے ہیں۔ تو حضرت سلطان باہو نے کہا بھائی اس احمد پور کے علاوہ کوئی احمد پور ہم نہیں جانتے، اس احمد پور کے علاوہ کوئی احمد پور ہم نہیں جانتے۔ یہ ہے وہ چیز کہ جب یاد الہی کا اور عشق الہی کا غلبہ ہوگا تو انسان ہر وقت اللہ کی یاد میں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں مشغول ہوگا، انہی کی باتیں کرے گا، انہی کے احکامات اور ارشادات کو اپنا نصب العین بنائے گا۔ یہ جو ہمارے اندر کمیاں اور کمزوریاں ہیں وہ اس لیے ہیں کہ ہم اس راہ پر نہیں چل پا رہے ہیں جس راہ پر ہمیں چلنا چاہیے تھا۔ اگر ہم چلتے نگاہ اور دل کو مسلمان بنانے والے راستے پر تو ہماری زندگی کے طور طریقے یہ نہ ہوتے، ہم اس ملک میں اتنے پریشان حال بھی نہ ہوتے۔ اگر ہم نے اپنے آپ کو اس راستے پر رکھا ہوتا جو اللہ نے اور اس کے پاک رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تو آج ہم عزت دار ہوتے، آج ہم غالب ہوتے، آج ہم مستحکم ہوتے۔ دنیا کی کوئی طاقت ایسی نہیں ہے جو ان لوگوں پہ غلبہ پا سکے جو سچے دل سے اللہ اور اس کے رسول کو ماننے والے